السلام علیکم۔ سورہ نساء ہماری چل رہی تھی اور سپارہ ہمارا لن تنالوا کا چوتھا سپارہ صحیح ہے۔ آج میں آپ کو 15 اور 16 آیت پڑھاؤں گی۔ پہلے ہم وراثت کے بارے میں پڑھ چکے، اس سے پہلے ہم یتیموں کے بارے میں پڑھ چکے، اور اب یہ حدوں کے بارے میں چل رہا ہے۔ جیسے ہر چیز کی، ہر گناہ کی حد ہوتی ہے کہ یہاں تک تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ مجرم ہو جائیں گے، تو اللہ کی طرف سے اس کا جو شریعت میں جو سزا ہوگی وہ پھر لگے گی۔ تو ان 2 آیتوں میں سزا ہے، آگے بھی آیتوں میں ہے، لیکن آج میں آپ کو صرف 2 آیتیں پڑھاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یعنی کہ وہ جو یا تین لائیں فاحشتہ بے حیائی، بد کرداری، یا پھر زنا کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ علم من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، بس تم گواہ بنا لینا، علیہن، ہن جمع کا صیغہ ہے عورتوں کے لیے، ان پر، بس تم گواہ بنا لینا ان پر، وہ جو لائیں بے حیائی بدکاری تمہاری عورتوں میں سے، بس تم گواہ بنا لینا ان پر۔ کتنے گواہ ہوں گے؟ 4۔ اربع 4 کو کہتے ہیں، اربعتم منکم، اپنے میں سے، تم میں سے یعنی ان میں سے، اپنے میں سے 4 گواہ۔ اچھا، اکثر گواہ جیسے ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں، لیکن یہ زیادہ ہی وہ ہے کیونکہ بہت زیادہ گناہ ہے اس کے اندر، تو اس میں کسی کی جان جانے کا بھی ذرا بہت ڈر ہے۔ 4 گواہ بنا لینا، کیونکہ زنا کے جو ہے نا وہ اگر حد بہت اس کی سخت ہے، یا تو 100 کوڑے یا پھر سنسار کر دیں۔ اب جو شادی شدہ ہے تو انہیں تو سنسار کیا جائے گا، اگر وہ شادی شدہ ہیں اور وہ زنا کر لیں تو سنسار کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے، کنوارے ہیں، تو پھر 100 کوڑے ان کی سزا ہے شریعت کی طرف سے۔ سنسار کیا ہوتا ہے کہ مٹی میں ان کو اتنا ڈال دیں کہ ان کا جو ہے سر، چہرہ وغیرہ، یعنی مطلب اوپر کا جو حصہ ہے نا، مطلب سر، یہ رہ جائے، پورا دبا دیں ان کو، اور جو اس پہ منہ کے اوپر یعنی سر پہ اتنے پتھر مارے کہ وہ مر جائے، اس کو تک سنسار کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہو چکا ہے، اور 100 کوڑے کا بھی قرآن پاک میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سخت حدیں ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے گواہ 4 ہونے چاہیے، اربعتم منکم، 4 گواہ ہوں تم میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دیں کہ بھائی انہوں نے زنا کیا ہے، گواہی دیں، اگر 3 بھی دیں تو بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر گواہی دیں وہ چاروں کے چاروں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، بس تم ان کو روک لو، ان عورتوں کو روک لو۔ کہاں پر روک لو؟ مبوس کر لو، قید کر لو، فی البیوتی، گھروں میں، جیسے کہتے ہیں نا عمر قید، حتی یتوفاہن الموت، ٹھیک ہے، بس تم روک لو ان عورتوں کو گھروں میں۔ بیوت گھر کی جمع ہے، بیت کہتے ہیں وائٹ، بیوت فی میں، گھروں میں، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن، پالے ان کو، ان عورتوں کو، کیا؟ موت آ جائے نا، وفات یعنی مرنے تک ان کو گھر میں ہی قید کریں کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اچھا، واللہ علم، یہ والے جو ہیں یہ ان کے جو حکم ہے یہ میرے خیال میں منسوخ ہے، واللہ علم۔ اب وہ والا حکم ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 100 کوڑے اور سنسار کا حساب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جگہ اللہ، یا پھر بنائے اللہ تعالیٰ لہن سبیلا، یا پھر بنائے اللہ ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے سبیلا، کوئی راستہ۔ اچھا، یہ تو عورتوں کے بارے میں تھا۔ واللہ زانے، 2 مرد لائیں
اس کو یعنی اس بے حیائی کو، زنا کو، منکم، فآذو ما، اپنے میں سے، تو فآذو، بس تکلیف دو ان دونوں کو، تشدد، خیر، فإن تابا، پھر اگر توبہ کر لیں، وہ معافی مانگ لیں، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لیں، درستگی کر لیں، ٹھیک ہو جائیں کہ آئندہ نہ کریں، توبہ بھی کریں تو توبہ کی شرائط کے ساتھ کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے اور اس پہ شرمندہ ہے، ایسی توبہ، ایسا نہ ہو کہ بار بار کریں، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کریں، فَأَعْرِضُوا، اعراض کریں ان سے، یعنی انہیں پہ تکلیف نہیں دیں، انہیں سزا نہیں دیں، وہ انہوں نے توبہ کر لی ہے، کیونکہ آگے بتا رہے ہیں ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے، جب اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں تو ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا، فَأَعْرِضُوا کا ہم کو حکم ہے، اعراض کر لیں ان سے، ٹھیک ہے، کہتے نہیں پھرے، اور جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے کسی بھی قسم کا، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پچھلے گناہ، دوسرے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو یاد نہیں دلایا کرتا یہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس گناہ پر لگ جاتا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی اور اس چیز کی اجازت مانگی کہ میں زنا کر لوں، صحابہ کو غصہ آیا، صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ ذرا رکیں، تو انہوں نے بولا مجھے آپ اس چیز کی اجازت دیں، وہ اجازت مانگ رہے تھے باقاعدہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث بتائیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ زنا کرے، کوئی آپ کی بہن کے ساتھ، کوئی آپ کی یعنی اور رشتے بتائے، تو اس آدمی نے منع کرا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم حدیث ہے کہ کوئی اور بھی پھر یہ نہیں چاہتا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی، پھر وہ ہمیشہ اس چیز سے دور رہا۔ چلیں یہیں تک سبق رکھتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، السلام علیکم۔